السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، جمعہ کا دن ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں ایک دن جمعہ کا دن ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عید کے بعد چھوٹی عید سمجھیں، عید کا دن ہے۔ تو میری تمام مسلمان بھائیوں سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے میرے مسلمان بھائیوں، سو رہے ہو تو اٹھ جاؤ، اٹھے ہوئے ہو تو دنیا کے تمام کام چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ صورت اتاری ہے، اس میں بتایا ہے کہ دنیا کے جمعے سے پہلے دنیا کے تمام کام چھوڑ دو، جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ۔ جمعے کی تیاری میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام ناجائز نجاستوں سے پاک ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ غسل کرنا ضروری ہے، فرض کے برابر ہے، بہت ہی کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو غسل ضرور کرو، غسل سنت مؤکدہ ہے۔ غسل سے پہلے تمام نجاستوں سے پاک ہو گئے، غیر ضروری بال کاٹے، ناخن کاٹے، اس کے بعد پھر غسل کیا۔ غسل جب کر لیتا ہے بندہ پھر وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ غسل کر لیا، غسل کے بعد آپ صاف ستھرے اچھے نئے کپڑے پہنو۔ اس کے بعد سب سے پہلے مسجد میں جاؤ، جو سب سے پہلے مسجد میں جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب دیں گے۔ اس کے بعد گائے کا، پھر بکرے کا، پھر دمبے کا، پھر انڈے کا صدقہ۔ اس کے بعد انڈے کا صدقہ کرنے کا ثواب، مرغا صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میں نے ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ جس ملک میں، جس شہر میں آج جمعہ ہے، پاکستان میں آج جمعے کا دن ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، وہاں جب بھی جمعہ آئے تو وہ بھی اسی طرح تیاری کریں۔ جہاں جمعہ ابھی لیٹ ہے، کہیں لیٹ ہے، کہیں 2 گھنٹے لیٹ ہے، کہیں 4 گھنٹے لیٹ ہے، کہیں 6 گھنٹے لیٹ ہے، تو اس طرح سے جمعے کی تیاری کریں اچھے طریقے سے۔ مسواک بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، غسل بھی کرنا ہے، ناخن بھی کاٹنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے۔ آپ کوشش کریں کہ جس بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی تو کوشش کریں کہ سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت فرض نماز فجر کی قضا ضرور پڑھ لیں۔ پھر ٹائم ہو تو نماز چاشت پڑھ لیں، پھر ٹائم ہو تو نماز حاجات پڑھ لیں، اس کے بعد جمعے کی تیاری میں لگ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کی تیاری کریں۔ جمعے والے دن اللہ کے نبی کی باقاعدہ حدیث ہے، علماء نے فرمایا، بزرگان دین نے فرمایا کہ جمعے والے دن جو بندہ بھی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر آئندہ جمعے تک اپنے نور کی بارشیں کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے انعام ہیں۔ تو جمعے کا دن آخرت میں جنت کے اندر ایسے منایا جائے گا جیسے ہم عید مناتے ہیں۔ ہر 7ویں دن جمعے کا دن ہوگا اور ایسے منایا جائے گا جیسے عید مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے نا بنا دیا، پوری کائنات بنا دی، دنیا میں بنا دیا کہ بھئی اس کی تیاری کرنی ہے، اس میں اچھا برا سب کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے برا بھی بتا دیا، اچھا بھی بتا دیا۔ اب مسلمان کا کام ہے تیاری کرے،
جو انسان دنیا کے اندر ایسے ہیں جو ابھی تک بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو دین اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو میرے انسان دوستو، تمہیں بھی التجا ہے، ریکویسٹ ہے، جنات دوستو، کہ تم بھی دین اسلام میں آ جاؤ۔ دین اسلام میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، سمجھنا، اس کا موجود ہونا، اور فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئی ہیں انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، ان سب کو ماننا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا، گواہی دینا، یہ ایمان کی پہلی کڑی ہے۔ تو جب بندہ ایمان لے آئے گا تو پھر وہ دین اسلام میں شامل ہو جائے گا، وہ مسلمان کہلائے گا۔ تو میری تمام روئے زمین کے انسانوں سے دعا ہے، ریکویسٹ ہے، وہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں۔ اگر جنت حاصل کرنی ہے، جس نے جنت حاصل کرنی ہے وہ دین اسلام میں اس کو شامل ہونا پڑے گا۔ جس نے جہنم میں جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکاری رہے گا، شیطان کا دوست رہے گا، شیطان کا ساتھ رہے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کو جھونک دیں گے، کیونکہ شیطان ایک آگ ہے۔ جو بھی شیطان کا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن، حساب کتاب والے دن اس کو بولیں گے جاؤ تم شیطان کے ساتھ رہے، اس کے احکامات پہ عمل کیا، اس کی کہنے پہ باتیں کا کام کیا، اس لیے آپ جاؤ، آپ کی جگہ شیطان کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اپنی کتاب بھیج دی ہے، آخری نبی بھیج دیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی کتاب اترے گی۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ چکے، ان کی پوری زندگی پڑی ہے، ان کے توسط سے قرآن مجید آ گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، موقع ہے، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، جب ٹائم آتا ہے آپ دیکھتے ہو ڈیلی کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کروڑوں لوگوں کو موت پکڑ لیتی ہے، موت آتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی اس بندے کا نام و نشان، ہر چیز دنیا میں فنا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرو، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ جمعے میں جائیں، جمعہ پڑھیں، وہاں ہمارے علماء دین، علماء اسلام جو ہے وہ دین کا درس دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ خطبہ ہے، خطبے کو غور سے سنیں۔ ساری زندگیاں گزر گئی، میرے مسلمان بھائیوں نے آج تک خطبے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا دعائیں ہیں، کس کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو جمعے کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ سمجھو، اس کو غور سے سنو۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی گئے اور جمعہ پڑھا، خطبہ عربی میں سنا اور عمریں گزر گئیں، اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو میرے بھائیوں، خطبے کا مطلب بھی سمجھو، جمعے کا مطلب بھی سمجھو، جمعے کے انعامات بھی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور اس کو شیئر ضرور کریں۔ کیا پتہ کوئی ایسا مسلمان جو راہ سے بھٹکا ہوا ہو، وہ اس کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد عمل کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت و ایمان والا راستہ دے دے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہارے توسط سے کسی کو بھی ہدایت مل گئی تو میں اس کے اندر تمہارا اجر و ثواب، تمہارا انعام شامل کر دوں گا۔ کیا پتہ وہ نیکی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ تو میرے بھائیو، درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔
اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اب میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، جس نے بھی اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، سننا ہے، جس کے پاس بھی موبائل ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے چیٹ جی پی ٹی کی اپلیکیشن لوڈ کرے اور اس میں ترجمہ بھی بتائے گا۔ آپ اس سے سوال کریں، وہ آپ کو بتائے گا۔ اردو میں جس زبان میں بولو گے آپ، اپنی کسی بھی زبان میں بولو گے، وہ آپ کو ترجمہ کر کے بتائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی ہے، ہدایت دی ہے کہ انہوں نے ایسی اپلیکیشن بنا دی، کیونکہ نیٹ کے اندر پورا قرآن مجید، پوری تفسیر ابن کثیر، اس کے علاوہ بہت ساری تفسیریں محفوظ ہیں۔ جو بھی میرا مسلمان بھائی سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، وہ تفسیر ابن کثیر، اس کے علاوہ چاروں اماموں کے خلاصے ہیں، بیان ہیں، ان کو سنیں۔ نماز کے طریقے ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، بندگی کے طریقے ہیں، ان چاروں کو سنیں۔ جو آپ کو اچھا لگے، سمجھ آئے، اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آمین۔